الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، صلح حدیبیہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کل تفصیلات میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، آپ کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ کی جماعت ہے، اور آپ حدیبیہ پہنچ چکے ہیں۔ وہاں دو الگ الگ لوگوں سے جو قریش کے کسی نہ کسی درجے میں ترجمان تھے، ایلچی تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ آخری ایلچی جس کا نام میں نے ذکر کیا تھا وہ حدیث ابن علقمہ نامی شخص تھا۔ یہ سرکار کی خدمت میں آیا اور اس نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، قریش کے سرداروں کے پاس جا کر بیان کیا۔ چونکہ سرکار نے اس کے سامنے پیشکش رکھ دی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چند سالوں کے لیے صلح کر لیں اور ہر ایک کو اس کا کام کرنے دیں، علاقے میں امن و امان بھی رہے گا اور ہر چیز اپنے موقع پر صحیح ہو جائے گی۔ یہ شخص قریش کے پاس گیا اور جا کر ساری تفصیلات بتائی، اور آگے سے اس نے اپنی رائے بھی رکھ دی کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ ہم لوگ صلح کر لیتے ہیں، اسی میں عافیت ہے۔ تو وہاں قریش کے کچھ نوجوان تھے، وہ ذرا طیش میں آ گئے اور انہوں نے اس کو برا بھلا کہا۔ اس نے بھی جواب میں کہا، تو مجمع میں تھوڑی بحثہ بحثی، گرما گرمی ہو گئی۔ وہاں بنو ثقیفہ کا ایک بہت سمجھدار، بلکہ یوں کہنا چاہیے زیادہ سمجھدار بیٹھا ہوا تھا، عروہ ابن مسعود الثقفی۔ یہ شخص بہت بلیغ اللسان تھا، بات کرنے کا بہت اس کو اللہ نے طریقہ دیا تھا، اور ہمارے یہاں جس کو کہیں گے 1.5 شانہ، یہ اس طرح کا۔ اس نے کہا بھئی آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ میری بھی رائے ہے کہ ہم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کی رائے نہ ہو تو میں ایک ملاقات میں کر کے آتا ہوں۔ قریش نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ جائیے۔ عروہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے 2 چھینٹے مارے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا محمد تم چاہتے کیا ہو؟ کیا منشا کیا ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی تلوار سے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دو، صفایا کر دو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو تو یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ آج سے پہلے پورے عرب میں، بلکہ پورے عرب کی تاریخ میں کسی نے یہ حرکت نہیں کی کہ اپنی تلوار سے اپنے ہی رشتہ داروں کو ختم کر دیا۔ تو یہ تو سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ دوسرا چھیٹا اس نے یہ مارا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے آس پاس یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں نا، یعنی کس کی طرف اشارہ تھا؟ صحابہ اکرام کی طرف۔ یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں نا، یہ سب اوباشوں کا جمگٹا ہے، نعوذ باللہ سبحان، یہ اس کے الفاظ میں، یہ سب اوباش لوگ ہیں۔ اور پھر کہنے لگا
دیکھنا ایک وقت آئے گا اگر تمہاری یہی روش رہی تو یہ اوباش بھی تم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. یہ اس نے الفاظ کہے. وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ سنا نا کہ یہ سرکار کے سامنے ہم کو اور پوری جمعیت صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے جلال میں آئے کہ پوری سیرت میں کہیں سیدنا ابو بکر صدیق کا ایسا جلال نظر نہیں آیا. اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا امسس بزر اللات, بے وقوف تو یہاں سے جا, اور تیرا جو معبود ہے نا لات, لات یہ لات نہیں, اس زمانے میں لات ایک بت تھا. تو فرمایا تیرا جو معبود ہے جس کی تو پرستش کرتا ہے لات, اس کی شرمگاہ چوس. بڑے جلال میں آ گئے. اب یہ بات چل رہی ہے. اچھا, عروہ ابن مسعود ذرا میں پہلے بتا چکا ہوں 1.5 شانہ آدمی تھا. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں نا, اور بات کرنے میں ادب کا, احترام کا, عزت کا اور وقار کا خیال دل میں رہتا ہے نا, تو داڑھی یہاں سے پکڑتے ہیں. جناب آپ میرا یہ کام کر دو, آپ سے ہو سکتا ہے آپ یہ کام کر دو. یعنی مثال کے طور پر میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا یہ کام کر دو, یہ کر دو, تو یہاں سے داڑھی پکڑوں گا, یہ یہاں سے اس طرح اس طرح اس طرح. لیکن اگر میں نے تحقیر کے ساتھ بات کرنی ہے, دل میں حقارت ہے, تو داڑھی یہاں سے پکڑوں گا اور ایسے ایسے ہلاؤں گا. تو عروہ ابن مسعود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا, تو ایک تو بیٹھا تھا بڑی بدتمیزی کے ساتھ, اور پھر جو الفاظ کہہ رہا تھا اس میں تیر چلا رہا تھا. وہ آیا ہی تھا اس انداز میں, اور بار بار بات کرنے کے دوران ایسی داڑھی پکڑ لیتا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بار بار اس طرح داڑھی پکڑ رہا ہے اور بات بھی ایسے کر رہا ہے, تو انہوں نے اپنی تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پر مارا. یعنی وار نہیں کیا, ایسے یہاں جھٹکا دیا تاکہ وہ داڑھی پر ہاتھ نہ بڑھائے. پھر وہ داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا, داڑھی مبارک کی طرف, تو پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اس کے یہاں مارتے. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورے قافلے میں واحد آدمی تھے جو جنگی لباس پہن کر آئے تھے. باقی میں کل بتا چکا ہوں کہ سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جنگی لباس کے بغیر آئے تھے. صرف ایک تلوار جو اس زمانے میں نارمل تھی وہ لے کر آئے تھے. مغیرہ ابن شعبہ خود, زرہ, تلوار, خنجر وغیرہ سب لگا کے آئے تھے. تو یہ عروہ ابن مسعود ان کو دیکھ رہا تھا بار بار کہ یہ مجھے تلوار کیوں مار رہا ہے. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا ہاتھ ہٹا بدتمیز, اس طرح بات کرتا ہے. تو اس نے کہا, عروہ ابن مسعود نے, یہ کون ہے اتنا بڑا جنگی لباس پہن کر کھڑا ہے, باتوں کے دوران میرے ہاتھ پر لکڑی تلوار مار رہا ہے. تو لوگوں نے کہا مغیرہ ابن شعبہ ہے. تو عروہ ابن مسعود نے کہا کہ اچھا یہ وہی ہے جو لوگوں کو لوٹ کر ان کا قتل کر دیا کرتا تھا. اور پھر ایک تانا دیا کہ محمد دیکھا میں نے تم سے کہا نا کہ تمہارے آس پاس جو لوگ کھڑے ہیں یہ اوباشوں کا جمگٹا ہے. یہ تو وہ آدمی ہے جس نے ایک قافلے کو لوٹا تھا اور لوٹ کر ان کا مال لے کر فرار ہو گیا تھا اور کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جان اور تیری فضول باتیں جان, مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس وقت مغیرہ ابن شعبہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی تمام پچھلی غلطیاں اب ختم ہو گئی, یہ پاکیزہ ہو گیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے بات رکھی. فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میں صلح کر لیتا ہوں, اور ہم یہاں عمرے کے لیے آئے ہیں, ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. تم چاہے جس شرط پر کہو ہم تیار ہیں, لیکن ہم کو عمرہ کر کے واپس جانے دو. مغیرہ ابن شعبہ واپس گیا اور سرداران قریش کے سامنے سارے مجمع کی کیفیت رکھی. پوری سیرت میں اور احادیث کی تمام کتابوں میں اتنے پیارے انداز میں کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نقشہ کھینچا نہیں ہے. بڑا ہی پیارا نقشہ ہے.
عروہ ابن مسعود گیا اور جا کر کہنے لگا دیکھو میرے بھائیوں، محمد اور اس کے ساتھیوں کا معاملہ بہت الگ ہے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، میری تو یہی رائے ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیتے ہیں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے، اور وہ ہماری ہر شرط ماننے کو تیار ہے، تو پھر کیا ہم کو پڑی ہے جھگڑنے کی؟ تو قریش کے لوگوں نے کہا تم نے ایسا بھی وہاں کیا دیکھ لیا؟ وہ کہنے لگا میں قیصر اور کسرا، رومن امپائر اور پرشین امپائر کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی رعایا، ان کے خاص چیلے چپاٹے اپنے بادشاہوں کی ویسی عزت نہیں کرتے جیسے محمد کے ساتھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ جب محمد بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کو سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہیں سے ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا آ رہا ہے۔ کہنے لگا ساتھیوں کا یہ حال ہے کہ جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو مجمع میں چاہے جیسا ہنگامہ ہو سناٹا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ محمد اس طرح کر کے اپنے حلق سے بلغم نکالتا ہے تو مجمع اس کے بلغم کو پانے کے لیے جھپٹ پڑتا ہے۔ تو قریش نے کہا وہ بلغم لے کے کرتے کیا ہیں؟ تو کہنے لگا وہ بلغم لے کر کوئی اپنے چہرے پر لگاتا ہے، کوئی اپنے زخموں پر لگاتا ہے تاکہ شفا مل جائے۔ پھر کہنے لگا میں نے دیکھا کہ محمد جب اپنا چہرہ دھونے کے لیے یعنی وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا وضو کا پانی لینے کے لیے اس کے ساتھی ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ لگتا ہے آپس میں لڑ لیں گے۔ یہ منظر اس نے کھینچا اور پھر کہا کہ یہ عجیب و غریب محبت اور عقیدت والا معاملہ ہے، ہم کو اس میں بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے تو وہاں بڑی ہیبت ہوئی۔ اچھا میں یہ بتانا بھول گیا کہ عروہ ابن مسعود نے بڑا وقت بھی صحابہ اور سرکار کے درمیان گزارا، یعنی دوپہر سے عصر مغرب تک رہا، تو اس نے سارا سب دیکھا، جا کر بیان کیا۔ تو اس کی یہ تقریر سن کے قریش مکہ کا کچھ مزاج بن گیا کہ ہاں چلو ہم راضی ہو جاتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں اور ان کو عمرے پر آنے دیتے ہیں۔ لیکن جو جذباتی نوجوان تھے نا وہ اڑ گئے، مگر عمر دراز بوڑھوں کے سامنے انہوں نے کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب قریش میں اور مکے والوں میں دو گروپ ہو گئے، اندر ہی اندر، اوپر ملے ہوئے ہیں، اندر ہی اندر دو گروپ ہو گئے، ایک جوانوں کا اور ایک بوڑھوں کا۔ بوڑھے اور ادھیڑ عمر کے لوگ یہ مشورہ کرنے لگے چلو یار بات ختم کرتے ہیں، آنے دو، عمرے کے لیے آئے۔ لیکن جوانوں نے پلان بنایا کہ ایک کام کرتے ہیں، اگر انہوں نے اس طرح صلح کر لی تو محمد تو ایک بار آ رہے ہیں، دوسرے سے بھی آئیں گے، تیسرے سے بھی آئیں گے اور پھر راستے بنا لیں گے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ لڑانے کی کوئی شکل بنا لیتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی درجے میں جنگ ہو جائے۔ چنانچہ 80 یا 70 نوجوانوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہم لوگ رات میں جبل تنعیم سے نیچے اتر کر، حدیبیہ جو وادی ہے اس کے مشرقی سمت میں جبل تنعیم ہے، وہاں سے نیچے اتر کر محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب ان پر ایسے اچانک حملہ ہوگا، چاہے ایک پتھر بھی لگے تو وہ بھی تیش میں آئیں گے، تو وہ بھی ہم پر حملہ کریں گے۔ اگر یہ ہو گیا تو جنگ ہو جائے گی اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، ہم جو چاہ رہے ہیں وہی ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ کچھ نوجوان اٹھے اور آدھی رات کو اٹھ کر جبل تنعیم پر چڑھے اور وہاں سے آہستہ 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 نیچے اترے۔ لیکن ادھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار کھڑے تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس حصے میں پہرا دے رہے تھے، چوکی داری کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ 70-80 نوجوان نیچے اتر رہے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو جگایا اور ان سب کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ وہ 70 کے 70 یا 80 کے 80 وہ گرفتار کر کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ سرکار پہلے سے ہی صلح کا موڈ لے کر آئے تھے، آپ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ صلح ہو جائے اور ہم لوگ عمرہ کر کے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا جانے دو ان کو، واپس چھوڑ دو، ایسے ہی چھوڑ دو۔ اب قریش میں جو نوجوان جذبات میں لڑنا چاہ رہے تھے انہوں نے سرکار کی یہ کریمانہ شان دیکھی تو انہوں نے بھی سر جھکا لیا، اور اب بات چل پڑی صلح کی کہ ہاں چلو قرآن کریم آج رات میں 25واں، آج 26واں پارہ پڑھا جائے گا، یہ بالکل وہی سب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آ جائے گا سورہ فتح انشاءاللہ۔ تو قریش مکہ پوری طرح تیار ہو گئے۔ اب آپ اگلی گفتگو ذرا دھیان سے سنیے، اب یہاں سے قصہ اہم موضوع پر چل پڑا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا انتظار کیا کہ کسی طرح قریش کا کوئی بندہ آئے اور ہم سے صلح پر، ایگریمنٹ پر
کچھ شرطیں لکھ لے اور معاملہ طے ہو جائے. انتظار کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں آ رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کے فرمایا جاؤ عمر ذرا دیکھ کر آؤ اور ان کو سمجھاؤ کہ ہم جھگڑنے نہیں آئے, صلح کے لیے آئے اور عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مکے میں میرا کوئی نہیں ہے, سارا خاندان مدینہ آ چکا ہے, اگر مکہ میں گیا اور وہاں میرے مزاج کے خلاف کچھ ہو گیا تو آپ جانتے ہیں وہ پھر کیا کرنے گئے تھے اور کیا ہو گیا. حضرت عمر نے معذرت کر لی اور خود سے بتا بھی دیا کہ یا رسول اللہ عثمان ابن عفان کو بھیجیں, وہ ذرا نرم دل بھی ہیں اور ان کا قبیلہ مکے میں آباد ہے, بنو امیہ, اگر کچھ ہوا تو وہ ان کو سنبھال لیں گے. تو سرکار راضی ہوئے, فرمایا عثمان کو بلاؤ. سیدنا عثمان کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا تم وہاں جاؤ اور جا کر قریش کے اعلیٰ سرداروں سے ملاقات کرنا, نیچے کے جو لڑکے ہیں یہ ادھیڑ عمر کے ناسمجھ لوگ ہیں ان سے بات مت کرنا, سرداروں سے بات کرنا اور ان سے کہنا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں اور صلح کر کے واپس چلے جائیں گے. اور وہاں جو بیچارے مسلمان قید میں ہیں, پریشان حال ہیں, یا ایسا ایک بڑا گروہ مکے میں تھا جو بظاہر کافر بنا ہوا تھا لیکن اندر سے مسلمان ہو چکا تھا, ایسے بھی لوگ تھے. سرکار نے فرمایا ان سے ملاقات کرنا اور ان کو بشارت دینا کہ ان قریب وہ دن آئے گا کہ ہم مکے میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوں گے, اللہ ہم کو یہاں بھیجے گا اور پھر مکے میں ایک اللہ کی عبادت کرنے سے تم کو کوئی نہیں روک سکے گا. یہ بشارت سنانا. پھر فرمایا جن سرداروں سے تمہاری ملاقات ہو جو بھی بات ہو لیکن آخر میں کلمے کی دعوت ضرور دینا, کلمے کی دعوت ضرور دینا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ گئے تو ایک جگہ سے گزرے, وہ کوئی چوراہا تھا, سڑک تھی اور چوراہا تھا, وہاں قریش کے اور الگ الگ قبیلوں کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جیسے اپنے ہاں چوراہوں پر لوگ بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا اچھا یہ عثمان ابن عفان ہے, تو انہوں نے پوچھا عثمان کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عثمان پیدل تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قریش کے پاس صلح کا پیغام لے کر جا رہا ہوں. تو یہ تو پہلے سے تیش میں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ اوپر کچھ نیچے, کہنے لگے جاؤ جاؤ ہم کو کچھ پڑی نہیں ہے, صلح کے لیے بڑے آئے, نیک بن گئے. لیکن اس مجمع میں سعید ابن عاص جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا کہ عثمان ابن عفان تو بڑے گھر کا آدمی ہے, اگرچہ کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے لیکن اس کو اس طرح اکیلے پیدل مکہ بھیجنا اچھا نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا گھوڑا لایا اور گھوڑے کی زین کسی, اس پر حضرت عثمان کو بٹھایا اور فرمایا کہ چلو میرے ساتھ, میں تم کو اچھے انداز میں مکے میں انٹر کرواتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ان کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچے. اندر داخل ہوئے تو وہاں سرداران قریش سے ملاقات ہوئی. سرداران قریش نے ساری بات سنی اور آخر میں کہنے لگے کہ دیکھو اس سال تو ہم تم کو عمرہ کسی شکل میں نہیں کرنے دیں گے, چاہے تمہارا جو بھی ارادہ ہو, اس سال نہیں, ویزا نہیں دیں گے. یہ انہوں نے کہا تم آئے ہو اور تم ہمارے نزدیک ایک معزز آدمی ہو اور تمہارا قبیلہ مکے میں آباد ہے, اس لیے اگر تم اکیلے چاہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو, عمرہ کر لو اور چلے جاؤ. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آیا تھا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کرنے کی نیت سے, اگر وہ نہیں تو میں بھی نہیں. فدائیت دیکھ رہے ہیں آپ صحابہ کی. ہاں کون ہوگا ایسا جو برسوں کے بعد کعبے کو دیکھ رہا ہوگا اور اس کو بغیر طواف کے بھیجنے کی اور اس کو طواف کرنے کی پیشکش ہو, لیکن وہ صرف اس وجہ سے چھوڑ دے کہ میرے ساتھ میرا نبی نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے معذرت کی اور فرمایا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. تو قریش نے ان سے کہا کہ عثمان ذرا ٹھہر جاؤ, ہم تم سے اور کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپس میں کچھ پہلے مشورہ کریں گے, پھر جو امور طے ہوں گے اس سے آپ کو مطلع کر دیں گے اور آپ پیغام لے کر چلے جانا. اب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مکے میں ٹھہر گئے. ان کے کچھ رشتہ دار بھی تھے تو ان سے ملاقاتیں کرنے لگ گئے. ہوتا ہے نا کبھی کبھار آدمی جاتا ہے کسی کام سے تو 1 2 3 4 ملاقاتیں ہوتی ہے, ٹرینیں چھوٹ جاتی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ عثمان آتے ہیں. کافی ٹائم جب گزر گیا تو مسلمانوں میں یہ افواہ اڑ گئی کہ مشرکین مکہ نے عثمان ابن عفان کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. یہ افواہ اڑنا تھا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس وقت تک اس جگہ سے نہیں اٹھوں گا جب تک عثمان کی شہادت کا مکے والوں سے انتقام نہ لے لوں۔ تم میں کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، اسی کو کہتے ہیں۔ اور وہ درخت صدیوں تک وہاں باقی تھا، حضرت عمر کے دور تک باقی تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس درخت کی پوجا پاٹ کرنے لگ گئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا۔ وہ درخت تھا سالہ سال تک۔ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، ایک صحابی اٹھے، دو اٹھے، اور پھر بڑی تعداد میں، اور سب صحابہ نے پھر بیعت کر لی۔ 1500 صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت موت کی۔ سرکار نے فرمایا یا تو ہم مر جائیں گے یا عثمان کی شہادت کا انتقام لیں گے، چاہے جو ہو۔ آپ نے جملے ارشاد فرمائے، اور ابھی بیعت ختم ہی ہوئی تھی۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ابھی یہ بیعت ختم ہی ہوئی تھی کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کاغذ ایسا لپٹا ہوا ہاتھ میں تشریف لائے۔ اب صحابہ یہ تو زندہ ہیں، بڑے خوش ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ صلح پر راضی ہیں اور اپنے کسی آدمی کو صلح کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے آدمی کو آنے تو دو، کیا بات ہوتی ہے؟ اب انتظار ہو رہا ہے کہ ان کا کون بندہ آتا ہے، کون بندہ آتا ہے۔ بڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، سہیل ابن عمرو۔ سہیل یہ سہل سے ہے، سہل۔ سہل عربی میں کہتے ہیں آسانی کو۔ جیسے میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام آسان کر دیا، عربی میں کہیں گے میں نے یہ کام سہل کر دیا۔ سہیل یہ سہل سے ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں یہ چیز سہل ہے، هذا سهل جدا، هذا سهل، هذا صعب جدا، اس طرح عرب لوگ کہتے رہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ما فی مشکل، مشکل کے مقابلے میں سہل۔ حضرت سہیل ابن عمرو آئے، نہیں وہ تو مشرک تھے، سہیل ابن عمرو آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سہیل تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور میرے رب نے اس کو آسانی کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو سہیل ابن عمرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بالکل آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ اب بات ہونے لگی شرائط کی کہ جی میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور سرداران مکہ نے، سرداران قریش نے آپ کی صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ اب ذرا معاملہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر صلح کی جو شرطیں ہیں، دفعات جس کو کہیں گے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، ٹھیک ہے۔ تو سہیل ابن عمرو بیٹھے اور کہنے لگے جی ہم کوئی شرطیں طے کر لیتے ہیں کہ کن شرطوں پر کتنی مدت کے لیے ہماری صلح ہوگی۔ میں نے کل صلح کے لفظ کا مفہوم بھی بتا دیا تھا۔ اب یہ ذرا سننا آپ غور سے، یہاں سے پوری سیرت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر یہ چار شرطیں آپ نے سنی سمجھی تو اگلی سیرت آپ سمجھ پائیں گے، ورنہ کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمرو بیٹھ گئے۔ اب شرطیں بیان ہو رہی ہیں، ابھی لکھوایا نہیں جا رہا ہے، طے ہو رہے ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ مسلمان ابھی مکے میں داخل نہیں ہوں گے، ابھی تم کو واپس جانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی شرط۔ اچھا ذرا مجھے یہ بتاؤ، یہ شرط مسلمانوں کے حق میں تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی، ٹھیک ہے، پہلی شرط۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہی لیکن سہیل نے تسلیم نہیں کیا۔ سہیل یہ کہنے لگا کہ اس میں ہماری انا کو ٹھیس پہنچے گی، پورا عرب ہم کو یہ تانا دے گا کہ قریش 1500 کے لشکر کے سامنے جھک گئے اور ان کو مکے میں انٹر ہونے دیا، جبکہ انہوں نے آنے کی پہلے اجازت بھی نہیں لی تھی، تو ہمارا تو مذاق بن جائے گا۔ لہٰذا ہم کسی شرط پر یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ اس سال عمرہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیچ اونچ نیچ کے بعد اور پیچیدہ گفتگو کے بعد قبول کر لیا، جی ٹھیک ہے ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ یہ پہلی شرط۔ دیکھیے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی۔ دوسری شرط،
10 سال تک جنگ بند رہے گی، نہ قریش محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ محمد قریش سے لڑیں گے، لڑنا تو دور کی بات، ایک دوسرے کو تلوار سے اشارہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ دوسری شرط۔ یہ بتائیے کس کے حق میں؟ یہ ٹھیک ہے، نارمل شرط ہے، دونوں طرف سے بات ہے کہ 10 سال تک کوئی کسی سے نہیں لڑے گا، ہر ایک اپنی جگہ اپنا کام کرے گا، کوئی کسی سے نہیں چھیڑے گا۔ تیسری شرط، عرب کا جو قبیلہ، جو دیہات، جو خاندان محمد کے ساتھ ملنا چاہے مل سکتا ہے، ہم کو اس سے کوئی اعتراض اور کوئی سروکار نہیں۔ دیکھو لفظ دیکھنا، عرب کا، مکے کا نہیں، ورنہ آپ گڑمڑ ہو جاؤ گے ذہنی اعتبار سے۔ شرط کیا تھی؟ عرب کا جو قبیلہ محمد کے ساتھ ملنا چاہے، ان کی ٹیم میں شامل ہونا چاہے، ہم کو اس سے کوئی اعتراض نہیں، وہ چاہے تو مل سکتا ہے۔ اور عرب کا کوئی قبیلہ قریش مکہ سے ملنا چاہے تو محمد کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہم کو اعتراض نہیں ویسے تم کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرط کس کے حق میں ہے؟ نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جدھر جانا چاہے، جس کے جھنڈے تلے جانا چاہے جا سکتا ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 3 شرطیں۔ چوتھی شرط یہ کہ اگر محمد کا کوئی ساتھی پناہ لینے کے لیے مکہ آ جائے تو محمد ہم سے اپنے ساتھی کو نہیں لے سکتا، لیکن اگر ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر محمد کے پاس چلا جائے تو ہم اس کو گرفتار کرنے کے حقدار ہوں گے۔ یہ کس کے حق میں ہے؟ بولو، مشرکین کے حق میں۔ 4 شرطیں ذہن نشین ہو گئی۔ دیکھو پوری سیرت اب اگلی، چاہے اس سال، اب تو اس سال مکمل ہوگی نہیں، ہم لوگ حدیبیہ سے آگے بڑھنے والے بھی نہیں ہیں۔ میں نے تیاری کیا تھا فتح مکہ کی، لیکن نہیں ہو سکا۔ اگلے سال بھی ساری سیرت کا دار و مدار انہی 4 شرطوں پر ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے، اور یہ 4 شرطیں میرے عزیزوں آپ کو ساری زندگی کام آئیں گی۔ ان 4 شرطوں میں 2 شرطیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان نہیں ہے کہ آپ جیسی شخصیت اور آپ جیسی مقدس ذات ان شرطوں کو قبول کر لے، کیونکہ آپ تو حق کے مینارے تھے نا۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 شرطوں میں سے 2 شرطوں کو قبول کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، جب یہ شرطیں بیان ہوئی نا اور ان شرطوں کو جب لکھوایا جا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ تو عمر کی شان تھی، ورنہ ہم تو اب سوچ بھی لے تو کافر ہو جائیں۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان شرطوں پر صلح ہو رہی ہے۔ یہ تو اسلام کی اور دین حق کی توہین ہے کہ ہمارا کوئی بندہ ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو گرفتار کر لیں گے، وہ اس کو واپس نہیں کریں گے، اور ان کا کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے بھاگ کر ان کی اجازت کے بغیر تو اس کو ہمارے پاس سے گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھو ایک لفظ میرا ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ہمیشہ ذہن میں رکھنا، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ہمیشہ ذہن میں رکھنا، شیر جب لمبی چھلانگ مارنا چاہتا ہے نا تو وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ بچوں سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھو۔ شیر جب لمبی چھلانگ مارنا چاہتا ہے تو وہ جگہ پر سے نہیں چھلانگ لگاتا، وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے نارمل دوڑ میں تو دوڑ لگاتا ہے، لیکن جب اس کو بیچ میں کوئی کھائی آ گئی یا کوئی گڑھا آ گیا تو وہ لمبی چھلانگ مارنے کے واسطے پہلے پیچھے ہٹتا ہے، وہاں سے وہ دوڑ لگاتا ہے اور پھر کئی فرلانگ کی ایک چھلانگ لگاتا ہے۔ یہی پالیسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اختیار فرمائی۔ اب پوری سیرت اگلی، چاہے اس سال ہو چاہے آئندہ سال، وہ اسی 4 شرطوں پر گھومے گی۔ ان کو آپ ذہن نشین فرما لیں، ان کو آپ سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہوگا۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔